لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: فقلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج کی گفتگو میں خطبہ شعبانیہ کا تیسرا حصہ، تیسرا فراز اور تیسرا محور جو ہے وہ آپ سامعین محترم کی خدمت میں پیش کریں گے. اور خطبہ شعبانیہ جو ہے 4 فراز پر مشتمل تھا، 4 اس کے محور تھے، جس میں سے 2 محور جو ہیں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں، اور تیسرا محور جو ہے آج کے اس سلسلہ گفتگو میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اور سعی اور کوشش یہی ہے کہ آج کی اس گفتگو میں خطبہ شعبانیہ کو تا آخر جو ہے وہ بیان کیا جا سکے. تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خدمت پیغمبر میں تھا جب پیغمبر گرامی اسلام خطبہ شعبانیہ بیان فرما رہے تھے پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ. تو اس وقت فقم تو میں کھڑا ہوا اور میں نے بارگاہ رسول گرامی اسلام میں عرض کی: یا رسول اللہ، کہ اس مہینے میں یہ بتائیے کہ سب سے برتر اور افضل تر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اس وقت رسول گرامی اسلام نے امیر المومنین کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا: یا ابا الحسن، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ. اے ابا الحسن، اس ماہ مبارک میں بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی حرام کردہ چیزوں سے انسان جو ہے وہ اجتناب کرے، پرہیز کرے اور دوری اختیار کرے. البتہ انشاءاللہ آئندہ جو سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے بہت سارے موارد کہ محارم اللہ جو ہیں اور حرام کردہ چیزیں جو ہیں جو زیادہ انسانی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے جن محارم سے پر ہو چکا ہے، اور ان رذائل کا دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، معاشرے کو پاک و صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلہ کے آئندہ جو گفتگو ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ ہم چند چیزوں کی طرف جو ہے، عناوین کی طرف جو ہے وہ اشارہ بھی کریں گے. اور البتہ سعی اور کوشش یہی ہوگی کہ ماہ مبارک کے ذیل میں انشاءاللہ ان عناوین کے ذیل میں ایک مختصر سا بیان جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت تک پہنچایا جا سکے. البتہ یہ سلسلہ جو ہے یہ پیغامات کا سلسلہ ہے اور قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کا سلسلہ ہے. اور سب سے پہلے میں خود کو ان گزارشات جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں خود کو مخاطب قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے جو ہے میں خود کو اس قابل بنانے کی کوشش کروں گا، سعی کروں گا کہ وہ چیزیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں ان پر عمل پیرا ہو سکوں. کیوں؟ اس لیے کہ بولنے والے کے کان جو ہیں وہ سننے والے کے کانوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ میری آواز اور جو میرے بیانات ہیں سب سے پہلے یہ میری سماعت سے ہی ٹکراتے ہیں، اس لیے پہلا وظیفہ میرا ہے. اس کے بعد جو ہے باقی سامعین جو وہ اس گفتگو کے مخاطب ہیں کہ جس میں فرامین اور فرمائشات محمد آل محمد کو بیان کیا جاتا ہے. تو امیر المومنین جو ہیں جب یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، اس ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ہے بہترین برتر عمل جو ہے وہ کیا ہے،
تو پیغمبر اکرام اسلام نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، کہ انسان کے لیے بہترین عمل اس ماہ مبارک میں یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رکھے اور ان سے بچائے۔ اب یہاں پر چونکہ محارم کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اب چاہیے یہ کہ گناہ اسی کے ذیل میں آتے ہیں، محارم کے ذیل میں آتے ہیں، جو حرام کردہ چیزیں اسی کے ذیل میں آتی ہیں، تو اب گناہوں کو ترک کرنا، یہی کہا گیا ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے، گناہوں سے دوری اختیار کی جائے۔ تو گناہوں کو ترک کرنا، جس کو اسلامی روح سے اور اسلامی اصطلاح میں تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے، تقوی کے نام سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سنا بھی ہے اور بہت ساری آیات و روایات کے اندر جو ہے خود تقوی کے متعلق بہت ساری سیر حاصل گفتگو موجود ہے۔ تو قرآن مجید اور روایات معصومین علیہ السلام میں تقوی کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور وہ اس لیے تاکہ انسان جو ہے وہ تمام کمالات اور خوبیوں کو پانا چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان تمام کمالات اور خوبیوں کا سر چشمہ کیا ہے۔ تو قرآن نے اس تقوی الہی کو ہی تمام کمالات اور فضائل اور مناقب اور خوبیوں کا سر چشمہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو قرآن مجید نے تقوی کو بہترین زاد آخرت سے تعبیر کیا ہے اور بہترین زاد آخرت کے عنوان سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، عملی زندگی کے اندر جو ہے تقوی بہت ضروری ہے، کیونکہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور عقیدہ معاد جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر وہ افعال جو ہیں ان کو انجام دیں، ایسے اعمال حسنہ کو انجام دیں کہ جن کی ضرورت ہمیں یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو اسی اعتبار سے قرآن مجید جو ہے وہ تقوی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، یعنی بہترین زاد آخرت جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ ایک ایسا لباس ہے کہ جو انسان کی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سورہ اعراف کے اندر جو ہے یہ بیان ہوا ہے کہ تقوی ایک ایسا لباس ہے انسان کے لیے کہ جو اس کی برائیوں کو جو ہے وہ چھپا لیتا ہے۔ نیز امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی کلید ہدایت ہے، یعنی تقوی جو ہے یہ کنجی ہے ہدایت کی اور آخرت کا ذخیرہ ہے۔ تقوی ہی ہے کہ جو ہر گرفتاری اور ہر تباہی سے آزادی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس تقوی کے ذریعے کوشش کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، عذاب سے فرار کرنے والے نجات پاتے ہیں اور بہترین مطالب کو حاصل کرتے ہیں۔ نیز امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے، اور اس سے تمہارا حق پروردگار پر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے مدد مانگو اور اسی کے ذریعے اللہ سے مدد کو طلب کرو۔ یہ تقوی آج دنیا میں صبر، ڈھال ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہے، اور کل جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔